آج دواؤں کے نام پہ زہر بیچا جا رہا ہے، ڈپلیکیٹ دوائیں بیچی جا رہی ہیں، اور ایک ڈاکٹر جب قلم چلاتا ہے نا، دوائیاں لکھتا ہے، تو اس کو ذرہ برابر بھی اپنے سامنے کھڑے ایک مزدور، ایک غریب مریض پہ رحم نہیں آتا۔ وہ ذرا بھی نہیں سوچتا کہ ہمارے سامنے جو غریب انسان کھڑا ہے یہ کہاں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر کے لایا ہے، اور کتنے کھیت کتنی زمینیں گروی رکھ کے آیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، بات بات پہ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اللہ رحم نہیں کر رہا ہے، کتنا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ رحم کیوں نہیں کر رہا۔ ہم نے کہا اللہ سے شکایت کرنے والوں اور اللہ سے سوال کرنے والوں کہ اللہ تو رحم کیوں نہیں کر رہا ہے، کبھی ایک دفعہ اپنے آپ سے بھی پوچھ لو کہ تم اللہ کے بندوں پہ کتنا رحم کرتے ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے خود کو اور سماج سے آپ حضرات کو مشرف کیا، اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ اس جملے کا حسن دیکھیے، اور اس جملے میں چھپی اللہ کی جو اپنے بندوں سے محبت ہے، جو پیار ہے، اور اس جملے میں جو اپنائیت ہے اس کو محسوس کیجئے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ کس کو بتانا ہے؟ میرے بندوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ اللہ کیا بتانا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور بہت ہی دیالو ہوں، بڑا مہربان ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ اللہ مہربان ہے اور وہ اپنی مخلوق پہ خود بھی رحم کرتا ہے، اور جو بندہ اس کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اور انسانیت سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی بڑا پیار فرمایا کرتا ہے، اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ خود مہربان ہے اور مہربانیاں کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا اور کہا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بڑی نیکوکار ہے، ظاہر میں روزہ نماز والی ہے، بڑی متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، خدا ترس ہے، لیکن یا رسول اللہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور بلی کو وہ اپنے گھر میں بند رکھتی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ نہ بلی کو وہ خود کھانا دیتی تھی اور نہ ہی بلی کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ کہیں جا کر کے کچھ کھا لے۔ بلی کو اس نے قید کر لیا، نہ خود کھانا دیا، نہ بلی کو خود سے کہیں کھانے دیا۔ کہتے ہیں اس کے گھر میں جو بلی تھی وہ تڑپ تڑپ کر کے بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ یا رسول اللہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ عورت چاہے جتنی روزہ نماز والی رہی ہو، وہ عورت چاہے جتنی بڑی متقیہ ہو، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی ایک بے زبان مخلوق پہ رحم نہیں کیا، ایک اللہ کی مخلوق کو اس نے کھانا پانی نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں رہنے والی بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے مر گئی، لہٰذا میں محمد فتویٰ دیتا ہوں وہ عورت جہنمی ہے۔ اس کی روزہ نماز، اس کی نمازیں، اس کا روزہ اور اس کی عبادتیں اس کو کبھی جہنم سے بچا نہیں سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک عورت تھی جو بازاروں میں دھندا کرتی تھی، جسم بیچا کرتی تھی، فاحشہ تھی۔ ایک دن وہ بازار سے دھندا کر کے واپس آ رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس
کی شدت سے تڑپ رہا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اور اتنی سخت پیاس لگی ہے اس کتے کو کہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے جب اس کتے کو دیکھا تو اس فاحشہ عورت کو اس بے زبان مخلوق پہ، ایک کتے پہ بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا۔ تو اس نے سوچا کسی طرح اس کتے کو ہم پانی پلا دیں۔ تو اب وہاں کوئی آج کل کی طرح جگہ جگہ نل تو لگے نہیں تھے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا، تلاش کیا، تھوڑی دور گئی تو دیکھا ایک کنواں تو ہے، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ عورت بڑی پریشان ہوئی، یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اس کتے کو پانی پلاؤں، اس کی پیاس بجھاؤں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس کے گلے میں جو دوپٹہ تھا، اپنا دوپٹہ اتارا اور اس دوپٹے کو پھاڑ کر کے اس نے اس سے رسی بنائی، اور پیر میں جو جوتی پہنے ہوئی تھی اس رسی کو اس جوتی میں باندھا، اور اسی جوتی کو کنویں میں ڈال کر کے رسی کے سہارے اس میں پانی بھر کر کے نکال دیا، اور لے جا کر کے وہ پانی اس پیاسے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں ادھر کتا پانی پی رہا تھا، ادھر عرش پہ اللہ کی رحمتوں کو جوش آ رہا تھا۔ اللہ نے اپنے تمام فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا، فرشتوں اس عورت کے تمام بدکاریوں کے دفتر پھاڑ دو اور گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے، کل قیامت کے دن میں اس عورت کو بے حساب جنت عطا فرماؤں۔ فرشتے بھی حیران ہوئے ہوں گے، میرے مالک ساری زندگی پاپ کرتی رہی، ساری زندگی گناہ کرتی رہی، اور اپنا جسم بیچتی رہی، بازاروں میں دھندا کرتی رہی، کون سا ایسا ایک عمل کر دیا کہ ایک عمل کی وجہ سے تو نے اس کے سارے زندگی بھر کے پاپ کو مٹا دیا اور اس کو بے حساب بخشنے کا وعدہ کر رہا ہے؟ تو اللہ کی مشیت نے آواز دیا ہوگا کہ فرشتوں یہ ایک بندی ہے، میری بندی ہے، انسان ہے، یہ انسان ہو کر کے میری مخلوق پہ رحم کرتی ہے، تو میں رحمان ہو کر کے اپنی اس بندی پہ رحم کیوں نہ کروں؟ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی میرا بندہ یا کوئی میری بندی میری مخلوق پہ رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر کے اپنے اس بندے یا بندی پہ رحم نہ کروں۔ آج لوگ کہتے ہیں، بات بات پہ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اللہ رحم نہیں کر رہا ہے۔ کتنا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ رحم کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا اللہ سے شکایت کرنے والوں اور اللہ سے سوال کرنے والوں کہ اللہ تو رحم کیوں نہیں کر رہا ہے، کبھی ایک دفعہ اپنے آپ سے بھی پوچھ لو کہ تم اللہ کے بندوں پہ کتنا رحم کرتے ہو۔ ایک مرتبہ پوچھو۔ میرے حضور نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی اور سارا معاملہ حل کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا 2 جملہ ارشاد فرمایا اور بات ختم کر دی۔ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم فرمائے تو تم اللہ کی زمین پہ بسنے والی مخلوق پہ رحم کیا کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ آسان سا نسخہ ہے، اللہ کی نصرت اور حمایت چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو اور اللہ سے رحم طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ کے بندوں پہ رحم کیا کرو۔ لیکن بھائی اب کہاں کہاں دیکھیں گے، آج دواؤں کے نام پہ زہر بیچا جا رہا ہے، ڈپلیکیٹ دوائیں بیچی جا رہی ہیں، اور ایک ڈاکٹر جب قلم چلاتا ہے نا، دوائیاں لکھتا ہے، تو اس کو ذرہ برابر بھی اپنے سامنے کھڑے ایک مزدور، ایک غریب مریض پہ رحم نہیں آتا۔ وہ ذرا بھی نہیں سوچتا کہ ہمارے سامنے جو غریب انسان کھڑا ہے یہ کہاں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر کے لایا ہے، کہاں کہاں سے بھیک مانگ کے لایا ہے، اور کتنے کھیت کتنی زمینیں گروی رکھ کے آیا ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، اس کو تو صرف رپورٹ لکھنے کا اور دوائیں قلم چلانے سے مطلب ہوتا ہے کہ اپنا گھر بنے باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ لیکن اگر آپ کی یہ سوچ ہے اور آپ اتنے خود غرض ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم دوسروں کے گھر کی روشنی چھین کر کے
اپنے گھر میں اجالا کر لو گے، تم دوسروں کے بچوں کی زندگیاں اجیرن کر کے اپنے بچوں کو خوشحال کر دو گے۔ یہ تمہاری بھول ہے، اور وقتی طور پر اگر تم نے رشوتیں لے کر کے، گھوس لے کر کے، دو نمبری کر کے، چیٹنگ بازی کر کے، بے ایمانیاں کر کے، دوسروں کا حق مار کر کے کچھ دولتیں اکٹھی بھی کر لیں اور بینک بیلنس جمع بھی کر لیا نا، تو ہو سکتا ہے 2-4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال تمہارے بچے اور تم عیش کر لو، لیکن یہی حرام کی کمائی پہ پلنے والے بچے جب بڑھاپے میں تمہارے سامنے آنکھ لال کر کے کھڑے ہوں گے نا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حرام کی کمائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے خبردار، کبھی اللہ کے کسی بندے کا حق مت مارنا اور کسی کے ساتھ 2 نمبری اور بے ایمانی مت کرنا۔ اللہ کے بندوں پہ رحم کرو۔ دیکھو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرنے سے، انسانیت کا بھلا سوچنے سے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے، وہ راستہ پہاڑی راستہ تھا۔ پہاڑی راستے جو ہوتے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑھا راستہ ہوتا ہے۔ تو اس راستے سے بزرگ جا رہے تھے تو ان کو پہاڑی راستے، پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے تھوڑی دقت محسوس ہوئی۔ اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے، چلتے چلتے بزرگ کو تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے ایسے ہی من میں کہا کہ اللہ، یہ تو نے پہاڑوں کو کیوں پیدا کر دیا؟ یہ پتھریلا راستہ کیوں بنا دیا؟ ہموار زمین ہوتی، آرام سے چلتے چلے جاتے، یہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے، اتار چڑھاؤ ہے، پہاڑوں کو پیدا کر کے فالتو تو ہم لوگوں کو دقت میں ڈال رہا ہے۔ یہ ان کے من میں خیال آیا۔ کہتے ہیں جیسے ان کے من میں یہ خیال آیا، اللہ نے وقت کے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ جا کر کے اس بندے سے کہہ دو کہ یہ پہلے میری بارگاہ کا بڑا مقرب تھا، یہ میری بارگاہ کا ایک بہت بڑا ولی تھا، اور اس کا نام میرے یہاں صابروں کی لسٹ میں لکھا ہوا تھا۔ آج اس کو جا کر کے بتا دو ہم نے اس کا نام صابروں کی لسٹ سے نکال کر کے بدبختوں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا ہے۔ یہ میری پیدا کی ہوئی چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے، میری تخلیق پہ انگلی اٹھاتا ہے، جا کے بول دو میں نے اس کا نام صابروں کی لسٹ سے نکال دیا۔ اللہ اکبر! وقت کے پیغمبر ہیں، وہ جا کر کے اس بزرگ سے کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، اور تم نے اللہ کی کسی تخلیق پہ اعتراض کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا اللہ کے ہاں جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، اللہ نے تمہارا وہ مقام اور مرتبہ چھین لیا ہے اور تمہیں اپنی بارگاہ کا مردود قرار دے دیا، تمہارا نام صابروں کی لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اب یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے انسان کے لیے، لیکن کہتے ہیں اس بزرگ نے جیسے یہ بات سنی، وہ فوراً شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گئے اور وہ کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ اب پیغمبر جو ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ بھائی یہ تو افسوس کرنے کا مقام ہے، یہ تو رونے دھونے کا مقام ہے، یہ تو توبہ اور معافی کا مقام ہے، اور تم شکر ادا کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی میں کہاں گناہگار اور کہاں وہ بارگاہ رب ذوالجلال، میں تو اس لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اس کریم رب کے یہاں کبھی میرے تذکرے ہوں گے، لیکن ابھی آپ نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے یہاں میرا نام صابروں کے لسٹ میں لکھا ہوا تھا، اس نے صابروں کی لسٹ سے میرا نام نکال کر کے بدبختوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں چاہے صابروں کی لسٹ میں رکھے چاہے بدبختوں کی لسٹ میں رکھے، کم سے کم اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی لسٹ میں میرا نام تو درج رکھا ہے نا، یہی بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ یہی کیا کم ہے میرے لیے کہ میرا نام میرے کریم کی نظروں میں ہے، اب وہ چاہے نیک بختوں کی لسٹ میں ہو چاہے بدبختوں کی لسٹ میں ہو،
کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس کریم کی نظروں میں میرا نام ہے، اور اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر ان بزرگ نے کہا کہ حضرت آپ نے میرا پیغام، اللہ کا جو پیغام تھا مجھ تک پہنچا دیا، اب آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرا بھی ایک پیغام میرے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ کہا بولو تمہارا کیا پیغام ہے؟ کہا آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میرا نام صابروں کی لسٹ سے کاٹ کر کے بدبختوں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے میں جہنم میں جاؤں گا، میں دوزخ میں ڈالا جاؤں گا، تو میری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا مجھے اللہ کے بندوں سے پیار بہت ہے، میں اللہ کی مخلوق سے محبت بہت کرتا ہوں، تو حضور ایک گزارش ہے کہ جب اللہ مجھے جہنم میں ڈالے تو اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ میرا جسم اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ سارا جہنم مجھ اکیلے ایک انسان کے جسم سے بھر جائے، تاکہ کوئی دوسرا اللہ کا بندہ جہنم میں نہ جائے۔ کہتے ہیں بس یہی میری ایک گزارش ہے۔ ابھی بزرگ کی زبان سے یہ جملے ادا ہی ہو رہے تھے، اتنے میں وقت کے پیغمبر پہ اللہ کی دوسری وحی آئی، دوسرا پیغام آیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ میرے نبی اس میرے بندے سے کہہ دو ابھی میں نے اس کا نام صابروں کی لسٹ سے نکال کر کے بدبختوں کی لسٹ میں ڈالا تھا، اور ہم نے اس کی ولایت چھین لی تھی، لیکن اس کے سینے میں میری مخلوق کی جو محبت ہے، اس کے یہ محبت بھرے جملے میں نے سنے ہیں، اب اس کو بتا دو، اس کو دوبارہ میں نے ولایت عطا فرما دی ہے، اور میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اس کو بھی جنت دی ہے، اور کل قیامت کے دن میں اپنے اس بندے کے کہنے کی وجہ سے جس کا یہ نام لے گا ہر بندے کو میں جنت میں بھیجوں گا۔ یار انسانیت سے پیار، اللہ کے بندوں سے محبت کا معاملہ، یہ انسان کو بادشاہ بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت علامہ جامی رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بادشاہت چاہیے، اگر تمہیں امارت چاہیے، اگر تمہیں سرداری چاہیے، تو ویسے تو اس کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ کوئی جا کر کے دنیا داروں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، کوئی نیتاؤں بدھائکوں کے تلوے چاٹتا ہے، کوئی چاپلوسیاں کرتا ہے، کوئی دو نمبری کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ حضرت علامہ جامی رومی فرماتے ہیں اگر تمہیں سرداری چاہیے، امارت چاہیے، اور تمہیں لیڈرشپ چاہیے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں دونوں جہان کی سرخروئی اور سرداری عطا فرما دے گی۔ آخری بات ہے میرے بھائی، آج اگر ہم اپنے اگل بگل دیکھیں نا، اور اس بات کو اگر ہم محسوس کریں، تو آج ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں گھر میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں نا جن کو آج ایک کندھے کی تلاش ہے، ایسا کندھا جس پہ وہ سر رکھ کر کے رو سکیں، ایسا کندھا جس کو وہ پکڑ کر کے اٹھ سکیں، ایسا کندھا جس کا وہ سہارا لے سکیں۔ یار آج ہمارے پاس تعلقات بہت ہیں، رشتہ داریاں بڑی ہیں، دوستیاں بھی بہت ہیں، جان پہچان بھی بہت ہے، اور کتنے ہمارے سو کولڈ اپنے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس وہ ایک کندھا نہیں ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے آج اس جمعہ کے موقع پر خطبہ جمعہ میں آپ سے ایک گزارش ہے میرے بھائی، کہ بجائے ہم سب مل کر کے وہ ایک کندھا تلاش کریں، آئیے ہم سب وہ کندھا بن کیوں نہ جائیں جس کی ہر کسی کو تلاش ہے۔ یار ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا کوئی نوکر ہو، ہمارے آفس میں کام کرنے والا کوئی ورکر ہو، ہمارا ڈرائیور ہو، ہمارا ملازم ہو، یا ہمارے محلے میں کوئی مزدور ہو، کوئی فاوڑا چلانے والا انسان ہو، یا کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، یار ہم اس کے لیے جب تسلی کے دو بول بولتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے سامنے محبتیں پیش کرتے ہیں، تو وہ بندہ کتنی راحت محسوس کرتا ہے، کتنا ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔
اس کو کتنا سکون ملتا ہے۔ آج ہم لوگ نا بس اللہ جانے کتنا بغض، حسد اور نفرتیں اپنے سینے میں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ ہر انسان بھرا پڑا ہے کہ ذرا کسی کو ہلکا سا ٹچ ہو جائے نا، لوگ گندی گندی گالیاں شروع، دشمنیوں پہ آمادہ، بات بات پہ خاندان ختم، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی بہت ہو گئی نفرتیں، اب اس دنیا کو تھوڑی سی تھپکی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محبت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی انسانیت کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پیار کی ضرورت ہے، اور اللہ کے بندوں کو رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو، ہمارے دلوں کو تمام قسم کی بیماریوں، تمام قسم کے حسد، بغض، کینہ، نفرت اور عداوت سے، دشمنیوں سے پاک فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔